بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کے ہمارے اس لیکچر کا عنوان علوم قرآن کے متعلق معلومات ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال یہ ہے، اہل صفہ کے سردار کون تھے؟ تو آپ اس کا جواب ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اہل صفہ کے سردار حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے، سب سے پہلے میثاق مدینہ کی خلاف ورزی، تو آپ اس کا جواب دیکھ سکتے ہیں، وہ بنو قینقاع نے کی۔ 2 ہجری میں انہوں نے میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کی، ان کو جلا وطن کیا گیا۔ ان کے ساتھ 100 افراد تھے۔ اگلا سوال ہمارا یہ ہے، باب القرآن سورۃ فاتحہ کو جبکہ عروس القرآن کون سی سورت ہے؟ تو اس کا جواب ہے سورۃ الرحمن کو عروس القرآن یعنی قرآن کی دلہن بھی کہتے ہیں۔ اصل میں ایک بھائی نے کل کچھ سوالات علوم قرآن کے حوالے سے اور دیگر ان کے حوالے سے بھیجے کہ ان کو حل کر کے بھیجیے گا، تو زیادہ فوکس جو ہے ہم انہی سوالات کے اوپر کریں گے۔ اگرچہ ان میں کچھ سوالات آسان بھی ہیں لیکن یہ چیزیں بار بار بھول جاتی ہیں۔ عروس القرآن سورۃ رحمان ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا تکرار اس سورت میں 31 مرتبہ ہوا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر میں یہ بھی لکھا ہے، سورۃ رحمان کے اندر قرآن مجید کا اسلوب بیاں یہ عجیب اور اس قسم کا ہے، اس وجہ سے یہ قرآن مجید کا ایک غریب مقام ہے، یعنی اس میں غرابت اس کے اسلوب بیاں کی وجہ سے ہے۔ اگلا سوال یہ، قلب قرآن سورۃ یاسین، روح القرآن کون سی سورت ہے؟ تو اس کا جواب ہے سورۃ یاسین۔ اگلا ہمارا سوال ہے، لفظ قل سے کتنی صورتیں شروع ہوتی ہیں؟ تو لفظ قل سے کل 5 صورتیں شروع ہوتی ہیں، جن میں سے 3 صورتیں لگاتار ہیں، سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ ویسے قرآن مجید میں قل کا لفظ 300 سے زائد مرتبہ استعمال ہوا۔ اگلا سوال یہ، قرآن مجید کے کل کتنے پاروں میں سجدہ کا ذکر آیا ہے؟ تو درست جواب ہے 12۔ یہ سوال صرف اس لیے شامل کیا گیا ہے، بعض اوقات ہم سوال کے مفہوم کو صحیح طریقے سے پڑھتے نہیں ہیں، کیونکہ سوال کو پڑھتے ہوئے ہم پہلے سے ایک مفہوم کو ذہن میں بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا جواب غلط ہو جاتا ہے۔ مثلا قرآن مجید کے کل کتنے پاروں میں سجدے ہیں، جو ہی ہماری نظر سجدے کے اوپر پڑی تو ہم نے یہ سوچا کہ سوال کرنے والا یہ پوچھ رہا ہے قرآن مجید میں کل سجدے کتنے ہیں، تو نہ دیکھتے ہوئے ہم 14 کو لگا دیتے ہیں۔ بعض اوقات اس قسم کی کافی غلطیاں ہو جاتی ہیں، سوال کا مفہوم، سوال کا مدعا اور مقصد نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ تو قرآن مجید میں کل سجدے 14 ہیں اور وہ 12 صورتوں میں آئے ہیں۔ اگلا سوال یہ، آیت محاربہ کا ذکر کس صورت میں ہے؟ تو آیت محاربہ کا ذکر سورۃ مائدہ میں ہے۔ محاربہ سے مراد یہ ہے بغاوت کرنا، یعنی اسلامی حکومت کے خلاف اگر کچھ لوگ باغی ہو جائیں یا ڈاکو ہو جائیں یا لوٹ مار کرنے لگ جائیں، ان کی سزا کا ذکر سورۃ مائدہ میں ہے۔ اس کو حد حرابہ بھی کہتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے، قرآن مجید کے صفاتی نام کتنے ہیں؟ تو قرآن مجید کے صفاتی نام 55 جبکہ ذاتی نام 1 ہے، القرآن۔ تو اس لحاظ سے قرآن مجید کے کل 56 نام ہیں، جن میں سے 55 صفاتی جبکہ 1 ذاتی نام ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، قرآن مجید کی آخری منزل میں کتنی صورتیں ہیں؟ تو قرآن مجید کی آخری منزل میں 65 صورتیں ہیں۔ فمی بشوق اس کو یاد کر لیں، تو اس لحاظ سے منزل کہاں سے شروع ہو کر کہاں تک ہے اس کو یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ آخری منزل سورۃ قاف جو حروف مقطعات میں سے ایک حرف پر مشتمل ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اگلا ہمارا سوال یہ ہے، آخری مکمل نازل ہونے والی سورت کون سی ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے سورۃ النصر آخری مکمل نازل ہونے والی سورت ہے، جو موجودہ ترتیب میں 110 نمبر پر ہے، ترتیب نزولی میں 114ویں نمبر پر ہے۔ اگلا سوال یہ، راجح قول کے مطابق آخری نازل ہونے والی آیت کس پارے میں ہے؟ تو اس کا درست جواب سورۃ بقرہ، یہ راجح قول ہے۔
اور بعض جو کہتے ہیں آیت تکمیل آخری آیت ہے یا آخری وہی حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی، اس کا مقصد یہ ہے احکامات حلال اور حرام کے متعلق جو آخری وہی نازل ہوئی وہ ادھر نازل ہوئی، ورنہ جو آخری وہی نازل ہوئی تھی وہ ربیع الاول کے مہینے میں نازل ہوئی، جس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آخری وہی اسی مہینے میں نازل ہوئی، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ آخری وحی کے الفاظ ہیں۔ حروف مقطعات سے شروع ہونے والی صورتیں کتنی ہیں؟ تو حروف مقطعات سے شروع ہونے والی صورتیں 29 ہیں، کل حروف مقطعات 14 ہیں۔ الف لام میم سے شروع ہونے والی صورتیں 6، الف لام را سے شروع ہونے والی صورتیں 5 ہیں، اور حروف مقطعات سے جس پارے کا آغاز ہوا وہ ہے 26واں پارہ حامیم تنزیل الکتاب، سورۃ احقاف۔ اگلا سوال یہ ہے مال غنیمت اور اس کی تقسیم کا ذکر کس صورت میں ہے؟ تو مال غنیمت کا ذکر اور اس کی تقسیم کا ذکر سورۃ انفال میں ہے۔ اگلا ہمارا سوال یہ ہے بیع و تجارت، شرکت و مضاربت کے حوالے سے سورۃ بقرہ کی کس آیت سے استدلال کیا جاتا ہے؟ تو وہ آیت ہے 275۔ یہ وہی آیت ہے جس میں سود کا تذکرہ بھی ہے، یہ وہی آیت ہے جس میں سود خوروں کے لیے سزا کا ذکر بھی ہے۔ یہ آیت 8 ہجری میں نازل ہوئی، اسی وجہ سے یہ بھی کہا جاتا ہے حرمت سود کا حکم جو ہے وہ 8 ہجری میں ہے۔ اور علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی لکھتے ہیں، بعض کتابوں میں 9 ہجری کا بھی ذکر ہے۔ اگلا سوال یہ عورتوں کو مارنے کی ممانعت قرآن مجید کی کس صورت میں ہے؟ تو سورۃ النساء میں عورتوں کو مارنے کی ممانعت ہے۔ یہ اس لحاظ سے سورۃ نساء میں ہے کہ اگر عورتیں نافرمان ہو جائیں پھر ان کو تم سمجھاؤ، اور اگر وہ سمجھنے سے باز آ جائیں یعنی ان کو بستروں سے جدا کر دو، الگ کر دو، اگر اس چیز سے باز آ جائیں تو ان کو مارنا نہیں چاہیے۔ اور اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو مارنے کی ممانعت ہے۔ اگلا سوال یہ سورۃ الانسان کس سورت کا نام ہے؟ تو سورۃ الانسان سورۃ دہر کا نام ہے، حل اتی علی الانسان 29ویں پارے کی آخری سے پہلی صورت ہے، اور یہ مدنی صورت ہے۔ عام طور پہ جو کہا جاتا ہے وہ کون سا پارہ ہے جس کی تمام صورتیں مکی ہیں، اور اس کا جواب 29واں پارہ، حالانکہ 29ویں پارے کی سورت دہر جو ہے یا سورۃ انسان جو ہے یہ مدنی صورت ہے، مکی صورت نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ قرآن مجید میں کل کتنے غزوات کا بیان ہوا؟ تو قرآن مجید میں کل 12 غزوات کا بیان ہوا ہے۔ یاد رکھیں کل غزوات 27 ہیں، اور کل جنگیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی حرب فجار سمیت وہ 28 ہیں، جن میں 9 کے اندر لڑائی ہوئی، اور غزوات جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے وہ 12 ہیں۔ چنانچہ پہلا غزوہ بدر جس کا ذکر سورۃ انفال میں ہے، غزوہ احد جس کا ذکر سورۃ آل عمران میں ہے، غزوہ حمراء الاسد جو احد کے دوسرے دن ہوا، 8 میل فاصلے پر حمراء الاسد ایک جگہ کا نام ہے، اس کا ذکر 172 سے 175 آیت سورۃ آل عمران میں ہے۔ انہی آیات میں غزوہ بدر اخری کا ذکر بھی ہے۔ تو یہ 4 غزوات جن کا ذکر سورۃ آل عمران میں ہے۔ آل عمران میں بدر کا ذکر بھی ہے مختصر انداز سے۔ 5واں غزوہ جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے وہ ہے غزوہ بنو نذیر جس کا ذکر سورۃ حشر میں ہے۔ 6واں غزوہ جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے وہ ہے غزوہ احزاب جس کا ذکر سورۃ احزاب میں ہے۔ 7واں غزوہ جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے وہ غزوہ بنو قریظہ ہے جس کا ذکر سورۃ احزاب آیت نمبر 26 اور 27 میں ہے۔ 8واں غزوہ جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے وہ ہے غزوہ خیبر جس کا ذکر سورۃ فتح میں ہے۔ اور 9واں غزوہ جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے وہ ہے فتح مکہ جس کا ذکر سورۃ حدید میں ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ اور 10واں غزوہ جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے وہ ہے غزوہ حنین جس کا ذکر سورۃ توبہ میں ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ۔ اور 11واں غزوہ جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے وہ ہے غزوہ تبوک جس کا ذکر سورۃ توبہ میں ہے۔ 12واں غزوہ جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے وہ ہے
حدیبیہ، اس کو بھی غزوہ کہتے ہیں کیونکہ خالد بن ولید ایک لشکر کے ساتھ لڑنے کے لیے آیا تھا، اور صورت فتح میں اس چیز کا تذکرہ موجود ہے کہ بطن مکہ میں اللہ پاک نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روکا، تمہارے ہاتھوں کو ان سے روکا، یعنی اللہ نے ہی بچاؤ کرایا، ورنہ قریب تھا کہ تم آپس میں لڑ پڑتے، اس لحاظ سے اس کو بھی غزوہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال یہ، سب سے پہلے قرآن مجید کا کس زبان میں ترجمہ ہوا؟ تو سب سے پہلے لاطینی زبان میں ترجمہ ہوا۔ اگلا سوال یہ ہے، بر صغیر میں فارسی زبان میں تفسیر کس نے لکھی ہے؟ تو اس کا جواب ہے مولانا عثمان خیر آبادی۔ انہوں نے فارسی، دو چیزیں ہیں، ایک ہے فارسی زبان میں ترجمہ، ایک ہے فارسی زبان میں تفسیر۔ تو آپ سوال کو غور سے پڑھیے، ایسا نہ ہو کہ سوال میں پوچھا ہوا ہو تفسیر کے متعلق اور آپشن میں مولانا عثمان خیر آبادی بھی ہو اور آپشن میں شاہ ولی اللہ بھی ہوں، تو آپ کہیں جی بات بر صغیر کی ہے اور پھر لفظ فارسی کا آیا ہوا ہے، شاہ ولی اللہ کو لگا دیں، ایسا نہیں ہے۔ بر صغیر میں فارسی زبان میں جس نے تفسیر سب سے پہلے لکھی ہے وہ ہے مولانا عثمان خیر آبادی، اور بر صغیر میں فارسی زبان میں جس نے ترجمہ کیا وہ ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ بر صغیر میں سندھی زبان میں جس نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا وہ ہیں مولانا عزیز اللہ مغلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ تو آپ جانتے ہیں بر صغیر میں جس نے با محاورہ ترجمہ کیا اردو زبان میں وہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور جنہوں نے لفظی ترجمہ کیا اردو زبان میں وہ شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اگلا سوال یہ، تفسیر مظہری، مولانا ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے تفسیر مظہری، اس کی 10 جلدیں ہیں، عربی زبان میں جو تفسیر ہے۔ اگلا سوال، پیر کرم شاہ الازہری کی تفسیر ضیاء القرآن کی کتنی جلدیں ہیں؟ تو پیر کرم شاہ الازہری کی تفسیر ضیاء القرآن کی 5 جلدیں ہیں۔ تفہیم القرآن علامہ مودودی کی ہے، اس کی کتنی جلدیں ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے اس کی جلدیں 6 ہیں۔ اگلا ہمارا سوال یہ، مباحث فی علوم القرآن، اس کے مصنف کون ہیں؟ تو مباحث فی علوم القرآن کے مصنف علامہ صبحی صالح ہیں۔ تو مباحث فی علوم القرآن کے مصنف علامہ صبحی صالح ہیں۔ قرآن مجید جمع کرنے والی کمیٹی کے سربراہ کون تھے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سربراہ تھے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ عمر فاروق معاون تھے۔ اگلا سوال یہ، حد قذف کا ذکر قرآن مجید کی کس صورت میں ہے؟ تو حد قذف کا ذکر صورت نور میں ہے۔ حد قذف کا حکم کب نازل ہوا؟ تو اس کا جواب ہے 5 ہجری میں۔ اگلا سوال، تفسیر القرآن العظیم کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کے مصنف ہیں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، اس کی 4 جلدیں ہیں۔ یہی وہ تفسیر ہے جس کے متعلق علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لم یولف علی نمطی مثلہ، کہ اس طرز پر کوئی اور تفسیر نہیں لکھی گئی ہے۔ اگلا سوال یہ، مکی صورتیں 86 جبکہ مدنی صورتیں 28 ہیں۔ اگلا سوال، موجودہ ترتیب میں آخری مدنی صورت کون سی ہے؟ تو موجودہ ترتیب میں آخری مدنی صورت سورۃ النصر ہے۔ سورۃ الزلزال کون سی صورت ہے؟ تو سورۃ الزلزال جس میں قیامت کی ہولناکیوں کا بیان ہے، یہ بھی مدنی صورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ بینہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اس کو سورۃ بینہ کہتے ہیں، یہ مدنی صورت ہے، 8 آیتوں پر مشتمل ہے۔ آپ نے یہ سورت سنی تھی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اس طرح حکم دیا ہے، تو آپ نے پھر سوال کیا کہ واقعی عرض کیا کہ واقعی اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی اللہ نے نام لے کر کہا ہے۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو سید القراء بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس امت کے سب سے بڑے قاری بھی کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو سید المسلمین کہا کرتے تھے۔ اور نماز تراویح کے سب سے پہلے امام جو ہیں وہ بھی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ 13 ہجری میں جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام مسلمانوں کو ایک قرات پہ 20 رکعت تراویح پہ جمع کیا تو مسجد نبوی میں پہلے امام یہی تھے، یعنی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگلا سوال یہ، قرآن مجید کی صورتیں کتنی قسم کی ہیں؟ تو درست جواب ہے 4، اس میں 7 طوال، 26 معین، 15 مثانی اور
باقی صورتیں جو ہیں وہ مفصل ہیں جن کی تعداد 64 ہے۔ قرآن مجید کی کس صورت میں حضرت سلیمان اور ہدہد کا واقعہ ہے؟ تو وہ ہے صورت نمل۔ صورت نمل آیت نمبر 20 سے لے کر 28 تک ہدہد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ انہوں نے جانوروں کو ان کی تلاشی لی، جانوروں کو حاضری لی، تو اس وقت ہدہد موجود نہیں تھا، پھر تھوڑی دیر بعد آ گیا، وہ مکمل واقعہ موجود ہے۔ اگلا سوال، روح کے متعلق سوال قرآن مجید کی کس صورت میں آیا ہے؟ تو روح کے متعلق سوال صورت بنی اسرائیل میں ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ یوں بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے روح کیا ہے، مادہ ہے، حادث ہے، تو روح امر ربی ہے۔ اگلا سوال، قرآن مجید کی کس صورت میں آیا ہے کہ روز قیامت شیطان اپنے متبعین سے لا تعلقی اختیار کرے گا؟ تو اس کا جواب ہے صورت ابراہیم آیت نمبر 22 میں ہے۔ شیطان کہتا ہے ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، کہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، تم میرے ساتھ نہیں ہو، اور شیطان ان سے مکمل برات کرے گا کہ میں نے تمہارے اوپر کوئی زبردستی نہیں کی تھی۔ سامری جادوگر کا ذکر کس صورت میں ہے؟ تو اس کا ذکر صورت طٰہٰ میں ہے۔ اگلا سوال یہ، موجودہ تورات کے مطابق بچڑا کس نے بنایا تھا؟ تو موجودہ تحریف شدہ تورات کے مطابق بچڑا بنانے والے حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ قرآن مجید میں خبز یعنی روٹی کا ذکر کس صورت میں ہے؟ تو وہ ہے صورت یوسف میں۔ وہ جو قیدی تھا جس نے خواب دیکھا تھا کہ میں سر پہ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے ان روٹیوں کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ اگلا سوال یہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کس صورت کو انسانی ہدایت کے لیے کافی قرار دیا؟ تو وہ ہے صورت عصر۔ عام طور پہ ہم بھول جاتے ہیں، کوئی صورت حجرات کہتا ہے، کوئی صورت نور، یاد رکھیں وہ صورت عصر ہے، کیونکہ قرین قیاس عقلی طور پہ بھی یہی ہے کہ ایک چھوٹی سی صورت کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ صورت نور وغیرہ کے اندر تو آیتیں زیادہ ہیں، ان میں احکامات بھی زیادہ ہیں، وہ پھر جو سوال کے اندر جو تعجب اور سوال کے اندر جو عظمت ہے وہ پھر باقی نہیں رہتی، وہ اسی صورت میں ہی سوال کے اندر جو سوال کی جو اہمیت ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی جو اہمیت ہے وہ صورت عصر ہی کو مراد لیں کہ دیکھیں مکمل انسانیت اور ایک طرف ایک چھوٹی سی صورت، تو امام شافعی فرماتے ہیں ایک چھوٹی سی صورت مکمل انسانیت کے لیے کافی ہے۔ قرآن مجید کی کس صورت میں بیان کیا گیا کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے؟ تو درست جواب ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 36۔ اس میں یہ بیان ہوا کہ قرآن مجید کے اللہ رب العزت کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اس دن سے جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا۔ اگلا سوال، سورۃ زہار کس سورت کا نام ہے؟ تو سورۃ زہار سورۃ مجادلہ کا نام ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ موجود ہے اور اس میں زہار کے متعلق احکامات ہیں۔ اگلا سوال، سورۃ بروج میں شاہد سے کون مراد ہے؟ والسماء ذات البروج والیوم الموعود والشاہد ومشہود۔ تو علماء فرماتے ہیں شاہد سے مراد عرفہ کا دن ہے یعنی 9 ذی الحجہ کا، اور مشہود سے مراد جمعہ کا دن ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اس کے متعلق اقوال ہیں۔ اگلا سوال، سورۃ فتح کی پہلی آیت میں فتح مبین سے کیا مراد ہے؟ تو سورۃ فتح کی پہلی آیت میں فتح مبین سے صلح حدیبیہ مراد ہے۔ اگلا سوال یہ، سورۃ فتح میں فتحً قریبا سے کون سی فتح مراد ہے؟ تو فتحً قریبا سے غزوہ خیبر مراد ہے۔ اگلا سوال، حوض کوثر کہاں ہوگا؟ تو حوض کوثر میدان حشر میں ہے۔ نہر کوثر اور حوض کوثر میں اس فرق کو یاد رکھیں، نہر کوثر نہر کا نام ہے اور حوض کوثر حوض کا نام ہے۔ حوض اور نہر کے اندر فرق ہے، نہر کوثر جنت کی ایک نہر ہے جبکہ حوض کوثر میدان محشر میں ہوگا۔ کن دو عورتوں کی خیانت کا ذکر قرآن مجید میں ہے؟ تو وہ ہے حضرت نوح اور حضرت لوط علیہم السلام کی بیویاں، ان کی خیانت کا تذکرہ سورۃ تحریم کے اندر ہے۔ اگلا سوال یہ، سورۃ زمر کے مطابق انسان کی تخلیق کس طرح ہوتی ہے؟ تو سورۃ زمر میں ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو 3 اندھیروں میں پیدا کرتا ہے۔ تو 3 اندھیروں کے متعلق یوں بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے تخلیق انسانی کتنے اندھیروں کے اندر ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے 3۔ اگلا سوال، قرآن مجید میں 5 اولو العزم انبیاء کا اکٹھا ذکر کہاں ہوا ہے؟ تو وہ ہے سورۃ احزاب اور سورۃ شورا۔ ان 2 صورتوں میں صرف 5
اولو العزم انبیاء کا ایک ساتھ تذکرہ ہوا ہے۔ اگلا سوال یہ قرآن مجید میں فرشتوں کی صفات پر کتنی صورتیں آئی ہیں؟ تو 3 صورتیں ہیں، سورۃ صافات، سورۃ معارج اور سورۃ نازعات۔ چوتھی سورۃ المرسلات جو ہے اس کے متعلق کچھ کہتے ہیں اس میں فرشتوں کی صفات ہیں، جبکہ کچھ کہتے ہیں اس میں ہوا کی صفات کا بیان ہے۔ بہرحال یہ 3 صورتیں اتفاقی ہیں جو فرشتوں کی صفات پر نازل ہوئیں۔ قرضے کے احکام کس صورت میں ہے؟ تو درست جواب سورۃ بقرہ آیت نمبر 282 کی آیت میں قرضے کے احکام کا ذکر ہے۔ قسم کا کفارہ، قسم کی 3 قسمیں، یمین منعقدہ کا کفارہ ہے، باقی 2 میں ہمارے نزدیک کفارہ نہیں ہے، اس کا ذکر سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں ہے۔ اگلا سوال یہ آیت مبالغہ کس صورت میں ہے؟ تو آیت مبالغہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے۔ اگلا سوال سورۃ عبس میں کن کے ہاتھوں کا ذکر ہے؟ تو سورۃ عبس میں فرشتوں کے ہاتھوں کا ذکر ہے، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، یعنی وہ سفرہ کا مقصد یہ قاصد سفیر کہ یہ قرآن مجید ان کے ہاتھوں میں ہے، تو بہرحال سورۃ عبس میں فرشتوں کے ہاتھوں کا ذکر ہے۔ اگلا سوال یہ روز قیامت چہروں کی سفیدی اور سیاہی کا ذکر کس صورت میں ہے؟ تو اس کا جواب ہے سورۃ آل عمران میں ہے، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، کے روز قیامت کچھ چہرے سفید چمکدار ہوں گے اور کچھ سیاہ ہوں گے، یعنی مومنین کے سفید ہوں گے اور جو منافقین کفار ہیں ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اگلا سوال بروز جمعہ کس صورت کے پڑھنے کی فضیلت کا حدیث پاک میں ذکر ہے؟ تو وہ ہے سورۃ کاف، اور اس کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان دجال کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اگلا سوال یہ حرمت شراب کا ذکر کس صورت میں ہے؟ تو درست جواب حرمت شراب کا ذکر سورۃ مائدہ میں ہے۔ اگلا ہمارا سوال مسجد میں داخلے کے وقت مناسب لباس زیب تن کرنے کا حکم کس صورت میں ہے؟ یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے مسجد میں داخلے کے وقت زینت اختیار کرنے کا ذکر کس صورت میں ہے؟ تو یادم خذو زینتکم عند کل مسجد، خذو زینتکم عند کل مسجد، اس کا تذکرہ سورۃ اعراف میں ہے۔ آج کا اگلا سوال ہے خاوند فوت ہو جائے تو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، اس کا ذکر کس صورت میں ہے؟ تو درست جواب سورۃ بقرہ میں اس چیز کا ذکر ہے۔ اگلا سوال یہ ہے لعان کا طریقہ کس صورت میں مذکور ہے؟ تو وہ سورۃ نور میں۔ لعان کا مقصد یہ ہے کہ جب شوہر خود اپنی بیوی کے اوپر اس کی پاک دامنی کے متعلق شک کرے اور اس کے اوپر الزام لگائے، اس کے بعد جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اس کو لعان کہتے ہیں، اس کا ذکر سورۃ نور میں ہے۔ اگلا سوال یہ حاملہ عورت کی عدت کا بیان کس صورت میں ہے؟ تو درست جواب سورۃ طلاق میں حاملہ عورت کی عدت کا بیان ہے۔ اگلا سوال یہ جہاد کے متعلق نازل ہونے والی سب سے پہلی آیت کس صورت میں ہے؟ تو وہ ہے سورۃ حج میں آیت نمبر 39 اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ مفسرین فرماتے ہیں جہاد کے متعلق یہ سب سے پہلی آیت ہے جس میں جہاد کی اجازت دی گئی ہے، فرضیت جہاد کا حکم بھی اس کے بعد نازل ہوا، اس آیت میں جہاد کی اجازت دی گئی ہے۔ اگلا سوال یہ ہے قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ تو درست جواب 11 مرتبہ حضرت شعیب علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو ناظرین یہ تھے آج کے علوم قرآن اور القرآن کے متعلق اہم سوالات۔ امید کرتا ہوں آپ اس لیکچر کو پسند کریں گے۔ انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔